رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ عورتیں۔ آخرکار جناب خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر حضرت محمد سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے لیے ان کے ارادے کو بیان کرنے کے ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے حضرت محمد کے نظریے کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبہ کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں موافق اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب خدیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو۔ خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلربا، جمال و کمال کے مالک ہیں۔ خدیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبے کے خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ چنانچہ ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کی جائے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے بات کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ کے گھر گئیں۔ جب جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کے استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خورد و نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لو کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و مباہات کا سبب ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب خدیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہے۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا ہے اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں
تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد کے تئیں جناب خدیجہ کے ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل بعثت سے 15 سال قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہو، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ان کی بیوی قرار دیا ہے اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد! جناب ابو طالب نے ہزار سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمے لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر ہزار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمے لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے محمد! اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نحر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نحر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔